قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برین ٹیومر۔ آج ہم بات کریں گے برین ٹیومر کیوں ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور پھر اس کا درست علاج کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے پہلے بھی میری ویڈیوز موجود ہیں، کچھ نئی معلومات ہیں۔ ہمیشہ میں جیسے ہی نئی تحقیق ہوتی ہے، نئی معلومات ملتی ہے تو اس مطابق میں ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ تو کچھ ہمارے نئے تجربات ہیں وہ آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ برین ٹیومر ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو ظاہر بہت لیٹ سے ہوتا ہے، یعنی یہ اندر سے ہی انسان کو کھا رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور ہمارے پاس مریض اکثر ایسی کنڈیشن میں آتے ہیں جب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، جب ان کو دورے پڑ جانے لگتے ہیں، جب ان کو سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ برین ٹیومر اپنی جڑیں جو ہے وہ پورے برین میں بلکہ نیچے جو ہے وہ چہرے تک وہ پھیلا چکا ہوتا ہے، اور پھر ایسی کنڈیشن میں علاج ہو تو جاتا ہے لیکن بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر مریض اس کے اندر صبر کی ہمت جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ ایک رات کے اندر ہی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر ایسی کنڈیشن میں ایک رات میں ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ برین ٹیومر یہ بنتا کیسے ہے، کیوں بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ اعصابی سوزش ہوتی ہے، جو اس کو غدی مزاج سمجھتے ہیں، جو اس کو گرم مزاج میں سمجھتے ہیں، جو اس کو غدی عضلاتی تحریک سمجھتے ہیں، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، سردی کی تحریک ہوتی ہے، حرارت کی کمی کی تحریک ہوتی ہے۔ دراصل یہ اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ دماغ اور اعصاب پہ جب سوزش بنتی ہے، اس سے وہاں پر جب مادہ نکل نہیں پاتا، جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کا جو مادہ ہے وہ بلغم ہے۔ جب بلغم خارج نہیں ہو پاتا، دماغ میں رک جاتا ہے، وہاں پر سوزش بنتی ہے، اور پھر سوزش سے وہاں پر آہستہ آہستہ ٹیومر بننے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی، اس کو ایک ٹائم لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، لیکن ہماری ناسمجھی ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ سمپٹمز جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔
اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں MRI کروانی پڑتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہائے اب تو ہمیں برین ٹیومر ہو گیا. پھر ڈاکٹر ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، فوری آپریشن کروا لیں، اور آپریشن کے لیے بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ بہت کم چانسز ہیں آپ کے بچنے کے. تو مریض جو ہے وہ ٹینشن سے، پریشانی سے، اس کے دماغ پہ مزید ٹینشن جو بنتی ہے، اس کے دماغ پہ مزید جو سوزش بنتی ہے، اس سے وہ بیماری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے سبب ٹینشن لینا ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا ہے، سردی کی تحریک ہونے کے باوجود بھی سرد چیزوں کا کثرت سے استعمال ہے. مثلا ایک بندے کو جلن ہو رہی ہے، اب وہ جلن جو ہے وہ کسی بھی مادے کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے بھی جلن ہو سکتی ہے. جیسے آپ برف اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، برف سے آپ کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کے ہاتھ جل رہے ہیں، گرمی نہیں ہوتی. برف جو ہے ہاتھ میں پکڑنے سے آپ کے جو جلن ہو رہی ہے، ایسی جلن آپ کو ہو رہی ہوتی ہے. حرارت کی کمی کی وجہ سے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے جلن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے اسے گرمی سمجھ کے آپ ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مزید جو ہے وہ آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. یا آپ کسی بھی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، اکثر 99% آج کل ہمارے معالج جو ہے وہ گرمی کی تحریک بتا دیتے ہیں کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے، آپ کی غدی عضلاتی تحریک ہے. ان کو پھر سرد قسم کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فالج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو غلط علاج، غلط تشخیص کی وجہ سے بھی یہ مسائل جنم لیتے ہیں. مثلا نزلہ زکام ہو گیا، اب وہ بلغم جو ہے، جو ریشہ ہے دماغ میں جو جم گیا ہے، اس کا بہتر علاج تو یہی ہے کہ اس کو نکال کے باہر کریں. لیکن ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ یہ بلغم جو ناک سے آ رہا ہے، جو ریشہ آ رہا ہے، اس کو کہیں سے بھی روک دیں. بس پھر ہم پین کلر، اینٹی بایوٹک کا کثرت سے استعمال کر کے اس کو وہیں پہ روک دیتے ہیں. جب مادہ جسم کے اندر وہیں پر رک جاتا ہے تو وہاں پر پھر سوزش بنتی ہے، پھر اس سوزش سے پھر ٹیومر بنتے ہیں. تو غلط علاج کی وجہ سے اس طرح کے یہ ٹیومر جسم میں بن جاتے ہیں. تو دماغ اور اعصاب کے اندر بھی اس طرح کے ٹیومر بن جاتے ہیں. تو اب اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ اس کا علاج کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ تشخیص، درست تشخیص ہونی چاہیے. یہ مسئلہ اعصابی عضلاتی کا ہے یا عضلاتی اعصابی نامکمل تحریک کا ہے. اس کا علاج جو ہے وہ گرمی سے ہوگا. یہ سردی کی تحریک ہے، آپ نے گرمی دینی ہے، حرارت جسم میں پیدا کرنی ہے، آپ نے جگر کو تیز کرنا ہے. یقین کریں یہ جسم کے اندر جتنے بھی ٹیومر بنتے ہیں، جتنی بھی رسولیاں بنتی ہیں، ان سب کو نکالنا کا کام جو ہے وہ جگر کر سکتا ہے. جب آپ جگر کو متحرک کریں گے، اس کو آپ تحریک دیں گے، تو وہ جو ہے یہ ٹیومر، یہ رسولیاں وہ جسم سے نکال کے باہر کرے گا. تو جگر کو تحریک دینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے سرد غذائیں جو ریشہ بناتی ہیں، جیسے دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، سویاں ہے، پیٹھا ہے، کدو ہے، بھنڈی ہے، مٹھائیاں ہیں، مکھن ہے، بالائی ہے، اس طرح کی جتنی بھی ریشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کو روکنا ہوگا، ان سب کو بند کرنا ہوگا. اور ایسی غذائیں
استعمال کریں جس سے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو، گرمی پیدا ہو، جگر آپ کا تیز ہو. مثلا ڈرائی فروٹ ہے، کشمش ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، منقہ ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، یہ ڈرائی فروٹ یہ کھلائیں. کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے، بکرے کی کلیجی ہے، کالے چنے ہیں شوربے والے، سرسوں کا ساگ ہے، دیسی گھی ہے، انڈے ہیں. یہ غذائیں کثرت سے مریض کو کھلائیں. اور اجوائن پودینہ کا کہوا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں یہ نسخے آپ استعمال کریں. ایک ہے نسخہ، اس میں آپ نے مغز جمال گوٹا، جمال گوٹے کو بھی اس کا بھی آپ نے مغز نکالنا ہے، پورا جمال گوٹا نہیں ڈالنا. جمال گوٹے کا مغز نکال کے وہ آپ نے 10 گرام اس میں شامل کرنا. شنگرف رومی ہے، اس کو بھی آپ نے مدبر کر کے پھر ڈالنا ہے 10 گرام. کچلا مدبر ہے، یعنی کچلے کو آپ نے مدبر کرنا ہے، یہ آپ نے 40 گرام شامل کرنا ہے. اس کے بعد سرخ رائی ہے، یہ آپ نے اس میں 80 گرام شامل کرنی ہے. تمام چیزوں کا صفوف بنا کے آپ نے ان کو ملا کے مکس کر کے آپ نے 250 mg کے کیپسول بنا لیں. ایک کیپسول صبح کو دے دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دے دیں، ایک کیپسول رات کو دے دیں تازہ پانی کے ساتھ. دوسرا نسخہ، اس میں آپ اجوائن لے لیں، رائی لے لیں، تیز پات لے لیں 1 تولہ، اور گندک آملہ سار اس میں 3 تولہ شامل کریں. تمام چیزوں کا صفو بنا کے آپ 1000 mg کے کیپسول بنا کے ایک کیپسول صبح دے دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دے دیں، ایک کیپسول رات کو دے دیں تازہ پانی کے ساتھ. اور تیسرا نسخہ جو دماغ اعصاب کو، اس سے سوزش کو ہٹاتا ہے، اس کے پریشر کو کم کرتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مغز جائفل ہے 1 تولہ، چلوتری ہے 1 تولہ، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکرکرا اصلی 1 نمبر والا 1 تولہ ہے، اصلی ہینگ 1 نمبر والی وہ 3 تولہ ہے، بال چھٹ یہ آپ نے 2 تولہ شامل کرنا ہے، اور لہسن کا پانی اس میں آپ نے 10 تولہ شامل کر کے اس کو آپ نے خشک کر دیا. اتنا خشک کرنا ہے کہ یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے. تو اس کی آپ نے نخودی گولی یعنی چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں. ایک گولی صبح کو دے، ایک گولی دوپہر کو دے، ایک گولی رات کو دے تازہ پانی کے ساتھ. تو یہ 3 قسم کی ادویات آپ ملا کے ان کو مریض کو دیں اور مسلسل دینی ہے. یہ کوئی معمولی مرض نہیں ہے، یہ کوئی بخار نہیں ہے کہ ادھر سے ٹیکا لگا اور ادھر سے آپ ٹھیک ہو گئے. اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کا جو ٹیومر ہے یہ کم ہوتا ہوتا بالکل جسم سے خارج ہو جائے گا اللہ کے فضل کرم سے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ دوائی نہیں بنا سکتے تو نمبر نیچے دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے یہ دوائی آپ منگوا سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ.